نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سامعین، آج ہم ان گناہوں کی بات کریں گے کہ جب وہ انسان گناہ کرتا ہے تو نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ وہ 7 گناہ کون سے ہیں جو انسان کے حج جیسی نیکی کو بھی برباد کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ نماز بھی، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، تہجد بھی، سارے اعمال ہمارے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سے گناہ ہیں جو اللہ پسند نہیں کرتے، اور جس میں یہ گناہ پائے جائیں تو اللہ ان سے سخت ناراض ہوتے ہیں۔ تو ہم بات کریں گے وہ گناہ کون سے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 تباہ کرنے والے گناہوں سے بچو۔ قیل، عرض کیا گیا، یا رسول اللہ وما ہن، اللہ کے رسول وہ کون سے 7 گناہ ہیں، وہ کون سے گناہ ہیں جس سے ہمیں بچنے کا حکم دیا جاتا ہے؟ قال، آپ نے ارشاد فرمایا، الشرک باللہ، نمبر 1 الشرک باللہ، شرک سے بچیے۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، لا اشرک بہ شیئا، کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ ہمارا واحد ہے، وہ اللہ واحد ہے، تمہارا معبود برحق واحد ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، کہ اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ اللہ کتنی محبت سے فرماتے ہیں، ابن آدم، وہ کون سا کام ہے جو دنیا کے انسانوں سے تو ہوتا ہے، کاہنوں سے، جادوگروں سے اور پیروں سے، عاملوں سے، سب سے ہوتا ہے، وہ تیرے رب سے نہیں ہوتا؟ وہ کون سا کام ہے جو تیرا رب نہیں کر سکتا؟ تو اپنے رب سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں بن جائے، ہمارا یقین بن جائے کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی سے ہوتا ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے ذکر علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دے دی، وہ اللہ ہی ہے جس نے ابراہیم کو بھی بڑھاپے میں اولاد دی، وہ اللہ ہی ہے جس نے یوسف کو کنویں کے اندھیرے سے نکالا، وہ اللہ ہی ہے جس نے یونس کو مچھلی کے اندھیرے سے نکالا، وہ اللہ ہی ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، جس نے پتھر میں سے 12 چشمے نکال دیے، وہ اللہ ہی ہے جس نے من و سلوہ اتارا۔ اور وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے کس طرح دریا میں کس طرح راستہ بنا کر موسیٰ کو اور اس کی قوم کو نجات عطا فرمائی؟ تو ایک اللہ سے ہونے کا یقین، سب سے پہلے اللہ سے ہونے کا یقین بنا لیجئے۔ جس کا یہ یقین بن گیا نا کہ ساری دنیا مل کر میرے جسم کے ایک بال کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اگر اللہ مجھے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، ساری دنیا کوئی بھی نہیں مجھے نقصان پہنچا سکتا، اور اگر اللہ نے نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیا تو مجھے کوئی بچا نہیں سکتا، سارا کچھ اللہ کے حکم سے ہے۔ ایک بڑی پیاری حدیث ہے، قال اللہ تبارک و تعالی یا ابن آدم، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، لو لقیتنی بمثل الارض خطایا لا تشرک بی شیئا، کہ اگر تیری میری ملاقات اس حال میں ہو، تو فوت ہو تو دنیا چھوڑے، اس حال میں چھوڑے کہ تیرے دامن میں شرک نہ ہو، اس کے علاوہ زمین بھر کے گناہ ہو، لقیتک بملء الارض مغفرہ، تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بھی اتنی ہی مغفرت کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ دیکھیں کتنی پیاری ڈیل کی ہے، کتنا پیارا اللہ نے سودا کیا کہ اپنے دامن کو شرک سے بچا لے۔ کسی پر یقین اور بھروسہ نہ رکھ، کسی پر مت سوچ کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے گا، مت کسی بات کی کوئی فکر نہ لے کہ فلاں کی طرف سے تکلیف آ جائے گی، اللہ سے ہوتا ہے، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہونے کا یقین بنا لیجئے۔ نمبر 1 کیا ہے کہ شرک سے بچیں، شرک سے بچیں، اور نمبر 2 کیا ہے، وَالسِّحْرُ، جادو سیکھنا، سکھانا، کرنا، کروانا، جادوگر کے پاس جانا، کاہن نجومی عاملوں کے پاس جانا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔
اللہ پاک کو بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی انسان پہ جادو کروائے اور جادو کے ذریعے ہنستے کھیلتے گھر کو برباد کر دے۔ جادوگر کی بخشش نہیں ہے، جادوگر کو ایمان کی موت نصیب نہیں ہوتی، وہ ایمان سے ہی نکال دیا جاتا ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ جادوگر کا تو کوئی ایمان ہی نہیں ہے، وہ تو کفر کی حالت میں مرے گا۔ اگر جادو سے کسی میاں بیوی میں لڑائی کروائی، اگر آپ جادو سے کسی کو بیمار کرواتے ہیں، ماں بیٹے میں نفرت ڈلواتے ہیں، کسی کا زندگی کا سکون ختم کرتے ہیں، کسی کا ہنستا کھیلتا گھر برباد کرتے ہیں، اور پھر کیا؟ پھر آپ خوش ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے بچیے۔ آپ جادو کروا کے کسی کو بے بس کر کے چارپائی پہ ڈال دیتے ہیں، بیمار چھوڑ دیتے ہیں۔ سوچئے وہ بیمار کتنی اذیت میں زندگی گزار رہا ہے جو جادو سے بے بس ہو گیا، وہ کتنی مرتبہ روتا ہوگا مریض، وہ کتنا پریشان ہوتا ہوگا جو جادو کی وجہ سے دنیا میں آگے بڑھ نہیں پا رہا۔ تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کی تو اس پہ مدد آ جائے گی، لیکن جس نے جادو کیا ہے اس کو تو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ ایک ہاسپٹل میں ایک آدمی نزا کی عالم میں ہے تو اسے کہا جا رہا ہے کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے، لیکن کلمہ اس کی زبان پہ نہیں چڑھ رہا، وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہا، اور اس کے منہ میں کیڑے بھرے ہوئے ہیں، کیڑے پیدا ہو چکے اس کے منہ میں۔ اس کی بیوی سے پوچھا، ڈاکٹرز نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ تمہارے شوہر کا عمل کیا تھا کہ نہ یہ جی سکتا ہے نہ یہ مر سکتا ہے، تو اس کی بیوی نے بتایا میرا شوہر جادوگر ہے، یہ جادو کیا کرتا ہے، یہ جادو سے گھروں میں لڑائیاں ڈلواتا ہے، یہ جادو سے دوسروں کی زندگیاں تباہ برباد کرتا ہے۔ تو اس چیز سے نکلے، مت کسی کا برا سوچے، آپ کا برا ہو ہی نہیں سکتا، مت کسی عامل کے پاس جا کے اپنا ایمان خراب کریں۔ ہر مسئلے کا حل آپ کو قرآن مجید میں ملے گا، اور سننے والے بھی یہ سوچ لے کہ قرآن سے بڑھ کر کائنات میں کوئی کتاب نہیں۔ آپ اپنے گھر میں سورۃ بقرہ پڑھ، ایک دن 1 ربع پڑھ لے، دوسرے دن دوسرا ربع پڑھ لے، تیسرے دن تیسرا ربع پڑھ لے، 4 دن میں 1 سپارہ مکمل کر لے، اسے جاری رکھیں۔ جب گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے تو سرکش شیاطین داخل نہیں ہوتے، آپ کا جادو کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، آپ کو سکون ملتا ہے، آپ کو راحت ملتی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ ایک آسانی کا راستہ نکالتے ہیں۔ سورۃ بقرہ گھر میں پڑھیں۔ تو نمبر 1 کیا ہے؟ شرک ہے، اس سے بچنا ہے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ جادو ہے جو ہمیں تباہ برباد، ہمارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، تو ہم نے جادو سے بچنا ہے۔ اور نمبر 3 کیا ہے؟ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کو ناحق قتل کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنے والے کی بخشش نہیں۔ قتل کرنا، قتل کے منصوبے بنانا، DNC کروانا، ابورشن کروانا، یعنی ناحق اولاد کو، افلاس کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا، اسلام اجازت نہیں دیتا، ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا، تو ہم اس چیز سے بھی بچیں۔ نمبر 1 شرک ہے، نمبر 2 جادو، اور نمبر 3 کیا ہے؟ ناحق قتل مت کریں۔ نمبر 4 کیا ہے؟ وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا۔ اگر ہم نے ناحق طریقے سے یتیم کا مال کھا لیا تو ہمارے عمل برباد، ہماری آخرت برباد، ہماری دنیا برباد ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں سے بڑی کفالت کی ہے نبی پاک نے، یتیموں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی محبت تھی، آپ کندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے یتیم کو، اور آپ نے فرمایا بہترین، دنیا میں بہترین گھر وہ جس میں یتیم کی پرورش ہو، جس میں یتیم کے لیے دسترخوان بچھایا جاتا ہے، بہترین گھر وہ جس میں یتیم رات کو سوتا ہے، یتیم کے سر پہ بھی ہاتھ رکھنے کا ثواب ہے، اگر سر پہ ہاتھ بھی رکھا تو آپ کو ثواب ملے گا۔ یتیم کے مال میں، یتیم پر مال خرچ کریں گے تو آپ کا مال پاک ہو جائے گا، مال برکت والا ہو جائے گا، رحمت والا ہو جائے گا، مال بڑھ جائے گا۔ یتیم سے محبت کرنے والا نبی پاک کے ساتھ جنت میں ہوگا، مصطفیٰ کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ بڑی پیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ایک ساتھ ہوں گے۔ وقال باصبعیہ السبابۃ والوسطی، آپ نے اپنی درمیانی اور شہادت والی انگلی کو ملا کے بتایا کہ جو یتیم سے محبت کرے گا وہ مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا۔ تو کیا کرنا ہے؟ یتیموں سے محبت کرنی، یتیم کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے
کہ ہماری وجہ سے کسی یتیم کی آنکھوں میں آنسو نہ آ جائے، ہماری زبان کی تلخی سے کوئی یتیم رو نہ پڑے، کوئی یتیم اللہ سے شکایت نہ کر دے کہ اللہ تو نے میرا سایہ چھین لیا، اللہ تو نے میرا باپ چھین لیا اور دنیا والوں نے مجھے پتھر سمجھ کے ٹھوکروں میں رول دیا، ٹھوکروں میں رون دیا۔ تو یتیم سے ڈرے، یتیم کے معاملے میں یتیم کا دل بڑا ہی کمزور ہوتا ہے۔ یتیم کے بارے میں تو بہت سی احادیث فرمائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت سی احادیث روایت ہوئی ہے۔ اور نمبر 5 کیا؟ وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کا مال کھانا، سودی کاروبار، سود پہ پیسے لینا، سود پہ پیسے دینا، سود سے جتنے بھی ریلیٹڈ ہے، سود سے جتنے بھی تعلق رکھتے ہیں کاروبار، یہ سود حرام ہے۔ سود خور کی بخشش نہیں ہے نا، سود خور تو قبر میں بھی لٹاتے ہیں تو وہ سور بن جاتا ہے، سود خور قبر میں بھی اسے عذاب الہی ہوتا ہے۔ سود خور کی تو اعلان جنگ ہے، سود خور جنگ کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ جس نے سود پہ پیسہ لیا وہ مرد تھی یا عورت تھی، جس نے سود پہ پیسہ دیا، سود پہ کاروبار کیا، اس نے جنگ کر لی، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر لی، اعلان جنگ ہے۔ نمبر 6 کیا ہے؟ وَتَوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ جانے والے کے اعمال برباد ہو گئے، اس کے اعمال بھی تباہ و برباد ہو گئے جس نے میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گیا۔ حق اور باطل کی جنگ شروع ہوئی، حق اور باطل کی جنگ شروع ہوئی، اور ایک طرف مومن ہے اور ایک طرف کافر ہے۔ اب یہ مومن یا تو مر جائے گا یا مار دے گا، لیکن میدان چھوڑ کے نہیں بھاگے گا۔ اگر میدان چھوڑ کے بھاگا تو اللہ کے غضب کا مستحق ہو گیا اور اس کے اعمال برباد ہو گئے۔ آخر میں کیا؟ نمبر 7 وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، تہمت لگانا، پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پہ تہمت لگانا۔ ہم کیسے آسانی سے تہمت لگا دیتے ہیں نا، ہم کیسے گھر بیٹھے بیٹھے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی ٹھیک نہیں، فلاں کی ماں ٹھیک نہیں، فلاں کی بہن ٹھیک نہیں۔ ہو سکتا ہے ہم خود ٹھیک نہ ہو، ہماری دیکھنے والی نظر ٹھیک نہ ہو سکتا ہے ہماری نیت ٹھیک نہ ہو سکتا ہے ہم جس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں وہ بہن بھائی کا رشتہ ہو، وہ مقدس رشتہ ہو۔ اور تہمت لگانے کا تو دیکھیں قرآن کی روح سے کیا سزا ہے۔ جس نے تہمت لگائی اسے 80 کوڑے لگاؤ، اسے 80 کوڑے لگاؤ۔ تو ہمارا تو دین کہتا ہے کہ اگر آپ نے آنکھوں سے بھی دیکھ لیا تو پردہ ڈال دو، کسی کے گناہ پہ، کسی کے عیب پہ پردہ ڈال دو، اللہ ہماری پردہ پوشی کر دیں گے، اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیں گے۔ تو امید ہے انشاءاللہ یہ بڑی پیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی 2766 میں نے بیان کی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اتھینٹک حدیث ہے۔ انشاءاللہ آپ سنیں گے بھی، عمل بھی کریں گے، اور اللہ کرے جو بھی سنے اللہ اس کا دل بدل دے، اللہ تعالیٰ اس کا دل بدل دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔